اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور نئے کھلاڑیوں کو آنے کے بعد انہیں یہ تربیت دینے کی، تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر لمبا کھیلنا ہے تو آپ کو یہ سمجھ کے کھیلنا ہوگا کہ ہر میچ میں آپ نے سیکھنا ہے. تو صحیح. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی محنت کر کے ہمیں اس میں اپنا مقام حاصل کرنا ہوگا. کیونکہ جی. دیکھیے پاکستان کی ٹیم اتنی ہمیشہ اچھی ٹیم کہلائی، ہوں. لیکن اس کے ساتھ ایک ٹیگ ہمیشہ لگ رہا، انپریڈکٹیبل. ہوں. اس ٹیگ کو ہٹانے کی ضرورت ہے. ہم جب میدان میں اترے تو لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یار نہیں، یہ جیتنے والی ٹیم ہے بھائی، یہ جیتے گی. ہوں. تو جب تک ہم یہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، جی. سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں چھوڑیں گے، جی. ہم کامیاب نہیں ہوں صحیح. گے. بالکل صحیح. تو جناب یہ تھا ورلڈ کپ پر ریویو، حسن جلیل صاحب کا تجزیہ جو کہ انہوں نے پورا آج بتایا. اور ورلڈ کپ آج ختم ہو گیا، آسٹریلیا چھٹی بار ورلڈ چیمپئن بن گیا. حسن بھائی، اگر ہم ذرا جی آتے ہیں آپ کے تھوڑی سی سفر کے حوالے سے، آسٹریلیا کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم آسٹریلیا ہی کی بات کریں کہ آسٹریلیا کے بارے میں یہ کہا جی جاتا ہے کہ ایک تو وہ ہے ہی بہت پیارا اور خوبصورت ملک ہے، لیکن جو اس کے گراؤنڈ ہیں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے حوالے سے بات کروں میں کہ آسٹریلیا کے گراؤنڈ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہیں، اور نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ چھوٹے ضرور ہیں لیکن بہت خوبصورت ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ جی ہاں، اصل میں وہی پھر وہ والی بات آتی ہے کہ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ 80 یا 96 97 میں، کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، جی. 24 سال پہلے، 96 97 میں جو ورلڈ کپ کا فائنل ہوا وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا، جی. اور وہ ظاہر ہے ساری دنیا میں لائیو دکھایا گیا. جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساری دنیا سے میسیجز میں پڑھتا تھا اور مختلف ٹی وی چینل دیکھتا تھا. اتنی تعریف قذافی اسٹیڈیم کی جا رہی تھی کہ جی ہوں. انتہائی خوبصورت اسٹیڈیم ہے اور بڑا اچھے انتظامات تھے ہوں. اور بہت مزہ آیا، کراؤڈ بہت شاندار تھا. تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ہم بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش جب جاتے تھے تو جی. وہاں کے گراؤنڈ دیکھ کے ہمیں افسوس ہوا کرتا تھا. ہوں. لیکن آج دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آسٹریلیا میں تو خیر شروع سے ہی گراؤنڈ اچھے تھے، اب جی. تو اور زیادہ انہوں نے ان کو مینٹین کیا ہے، بہت ہی صاف ستھرے خوبصورت گراؤنڈ ہیں. ہوں. لیکن میں ایک گراؤنڈ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو واقعی جا کر وہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتے ہیں، اچھا. اور وہ گراؤنڈ ہے میلبرن کا کرکٹ گراؤنڈ. واہ. واہ. میلبرن ظاہر ہے تاریخی گراؤنڈ ہے، دو ہی بہت بڑے تاریخی گراؤنڈ ہیں، ایک ہے لارڈ جی. انگلینڈ میں، جی. اور ایک ہے جو ہے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ آسٹریلیا میں. صحیح. میلبرن بہت پرانا کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور ظاہر ہے اس کئی دفعہ رینوویٹ ہوا، اب دوبارہ وہ رینوویٹ ہوا ہے، اس کی کیپیسٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب اسے ملٹائی اسپورٹس کر دیا گیا ہے، اس میں اور بھی کھیل اب ہونے لگے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے. تو وہ گراؤنڈ جس طرح کا ہے اور صحیح. جتنی جیسی اس کی آؤٹ فیلڈ ہے، جی. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ہم 88 میں اس گراؤنڈ میں داخل ہوا تو ہم دو جی. تین چار منٹ تک تو کچھ بول ہی نہیں سکے. اچھا. ایسا امپوزنگ اس کا اسٹرکچر تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے گم ہو کے رہ گئے. ہم حیرت سے اس کے اسٹینڈز کو دیکھ رہے تھے، اس کی واہ. پچ کو دیکھ رہے تھے، واہ. اس کی گراس کو دیکھ رہے تھے، اس کی آؤٹ فیلڈ کو دیکھ رہے تھے. اور بہت ہی ڈسپلنڈ کراؤڈ ہوتا ہے وہاں کا آسٹریلیا کا. کرکٹ کے وہ بھی شیدائی ہیں، اور جس طریقے سے وہ دونوں ٹیموں کو داد دیتے ہیں اور جس طریقے سے انوالو ہوتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. مطلب میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں. واہ. اس کے بعد سڈنی کا کرکٹ گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے. اچھا. میلبرن اور سڈنی دونوں میں پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، صحیح. اور پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ان گراؤنڈز میں آتے ہیں. صحیح. سڈنی کا بھی بڑا خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور جی. اس میں ایک طرف اسٹینڈ نہیں ہے، اچھا. وہ ہل ہے، اسے ہل کہا جاتا ہے. صحیح. کہ آپ جہاں پر گھاس چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہموار کر کے سلو بنا دیتے ہیں، اور اچھا. تماشائی وہاں بیٹھ کر آرام سے کچھ تماشائی آپ کو لیٹے ہوئے ہوں گے، کچھ اب بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہوں. اپنی چھتریوں ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ چھتریاں وہاں لگا لیتے ہیں، ہوں. اور اس کے بعد ان کے سائے میں بیٹھ کے وہ میچ سے لطف اٹھاتے ہیں. صحیح. اس کے بعد ایڈیلیڈ کا کرکٹ گراؤنڈ چھوٹا ہے لیکن بہت خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے. ہوں. پھر اسی طرح ہوبارٹ، جو ایک آسٹریلیا کا ایک آسٹریلیا کی اسٹیٹ ہے اچھا. کا تسمانیہ، اس کا اچھا. دارالحکومت ہے، جی. اور بڑا تاریخی. میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا کہ ہوبارٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. ہوں. اس کا گراؤنڈ سمندر کے کنارے واقع ہے، ہوں. اور ہم جب کامنٹری باکس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا جیسے سمندر جو ہے وہ اس کی دیواروں کے ساتھ چھو رہا ہے. واہ. تو واہ. بڑا حسین اور خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے، تو بڑے پیارے کرکٹ گراؤنڈ ہے. برسبین کا ایک اپنا اچھا. حسن ہے. تو میں تو سب جگہ گیا ہوا ہوں،
جی تو جی بہت ہی خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہیں، تماشائی بہت اچھے ہیں، جی لوگ کرکٹ سے بالہانہ محبت کرتے ہیں، ہوں اسپورٹس مین بھی ہیں، دونوں ٹیموں کو ساتھ دیتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں وہ کرکٹ کے میچوں سے۔ صحیح. اور حسن بھائی نیوزی لینڈ کی بھی میں نے سنا کہ بہت ہی چھوٹے ہیں لیکن ہے خوبصورت ہاں، گراؤنڈ. نیوزی لینڈ کی جیسا آپ نے کہا بہت چھوٹے کرکٹ گراؤنڈ ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت، ہوں لش گرین آؤٹ فیلڈ، اور باؤنڈری لائنز بھی ان کی چھوٹی ہیں۔ پھر کچھ گراؤنڈ ایسے ہیں جو بالکل مطلب یہ کہ ان کے جو آپ جیسی گراؤنڈ ختم ہوتے ہیں تو پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اچھا. ان پہاڑیوں پہ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ ہوں تو میں چونکہ اپنی کامنٹری میں شاعری بھی کیا کرتا تھا، ہوں تو اس کامنٹری میں نے ایک دفعہ نیوزی لینڈ میں کامنٹری کرتے ہوئے مجھے یاد ہے، میں جی نے ایک جملہ کہ جی میں نے کہا کہ بڑا ہی خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور اس کے چاروں طرف گھنے درخت ہیں، اور ہمارے دائیں جانب جو ہے وہ ایک بڑی اونچی سی پہاڑی ہے جس پر بہت سے مکان بنے ہوئے ہیں۔ ہوں رات گئے جب جو ہے شام کے رات کے سائے جو ہے پورے یعنی کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، ہوں تو اس وقت اس پہ جلتی ہوئی لائٹیں نہایت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں، اور واہ کبھی کبھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ واہ کیا بات کیا بات. تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے وہاں پر کامنٹری کرتے ہوئے اور کھیل دیکھتے ہوئے۔ واہ کیا بات ہے. تو جناب یہ تھی آج کے حوالے سے ہم نے کرکٹ کے حوالے سے گفتگو کی اور اب ہم کچھ گفتگو کریں گے تاریخ کے حوالے سے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہے، حسن بھائی نے شروع کیا ہے کہ وہ تاریخ کے حوالے سے ضرور بتاتے ہیں، خاص طور پہ اسلامی تاریخ جو ہے ہماری، چونکہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے اس کو بتانا بہت ضروری ہے. نئے بچے جو ہے انہیں ضرور بتانا ہے ہمیں کہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ کیا تھی اور ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم واپس اپنے اس مقام کو، کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکیں. تو حسن بھائی کیا آج کا کیا آپ کا ذہن میں ہے کہ کس اسلامی تاریخ کے حوالے سے آج تمام سننے والے اور دیکھنے والوں میں کو آج بتائیں ایک گے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا۔ شخصیات کا ذکر تو پہلے بھی ہم نے کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیا، جی نور الدین زنگی کا ذکر کیا، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر جو ہمارے لشکر تھے جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا، جی اور آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی، جی وہ کن حالات میں لشکر کشی کرتے تھے اور کیا کیا صعوبتوں کا، مشکلوں کا جی انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ بات آپ ذہن میں لائیے کہ یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، جی اور اس زمانے میں کوئی ماڈرن فیسلٹیز نہیں تھی۔ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے آپ، ٹھیک ہے نا، جی زیادہ تر علاقے ریگستانی ہوا کرتے تھے، صحیح. اور اس میں ٹیمپریچر کا آپ اندازہ لگا لیں، آپ گرمیوں میں بھی سفر کرتے تھے، سردیوں میں بھی کرتے تھے۔ تو گرمیوں میں آپ سوچ لیجئے کہ جہاں 45 اور 50 ڈگری درجہ حرارت ہو، جی جی وہاں آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ ہوں تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب مسلمانوں نے افریقہ پہ لشکر کشی کی تو افریقہ تو پورا ریگستان تھا، جی تو ظاہر بہت بڑا لشکر تھا جو روانہ ہوا۔ تو یہ کرتے یہ تھے کہ وہاں پر ریگستان میں نخلستان ہوا کرتے تھے، نخلستان کہتے ہیں اویسس، یعنی وہ جگہ ہیں جہاں پر پانی، قدرتی پانی موجود ہوتا ہے، اور اچھا اس کے گرد چونکہ پانی ہوتا ہے لہذا وہاں جنگلی درخت اگاتے ہیں، اچھا تو وہاں پر سایہ بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے۔ جی تو جو یہ ظاہر ہے آپ ہزاروں میل کا آپ نے سفر طے کرنا ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا جہاں آپ اپنی پانی، وہاں آپ رک گئے، آپ نے صحیح اپنے خیمے نصب کیے، پورا لشکر وہاں ٹھہر گیا، صحیح وہاں پہ آپ نے ایک آدھ دن قیام کیا، اس کے بعد آپ آگے کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو جی وہاں پر اس کے بعد اچھا پھر کھانے پینے کی مشکل ہوتی تھی۔ اس ہوں زمانے میں جو ان کا کھانا پینا ہوتا تھا جی وہ زیادہ تر ہوتا تھا کہ کھجوریں رکھ لی آپ نے، جی چھوارے جو ہے وہ رکھ لیے، جی جو کی روٹی خشک وہ رکھ لی، زیتون کا تیل ساتھ رکھ لیا۔ صحیح تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو کی روٹی کو زیتون کے تیل میں بھگو کے رکھ دیتے تھے، ہوں وہ ظاہر ہے جب تھوڑی سی نرم ہوتی تھی تو اس کو کھایا کرتے تھے۔ ہوں چھوارے ان کی مرغوب غذا تھی، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی طاقتور ہوتی ہیں۔ ہوں اچھا ستو ساتھ لے کے چلتے تھے، ہوں اور آپ کے پاس وہ چھاگل کہتے تھے اس کو اردو میں، اور اچھا وہ سمجھ لیں کہ آپ ایک طریقے سے ہمارا جو جس طرح کافی کا کنٹینر ہوتا ہے یا پانی کا تھرموس ہوتا ہے، جی جی وہ اس طرح ہوا کرتا تھا، اس اچھا میں پانی ٹھنڈا رہا کرتا تھا۔ اچھا تو وہ پانی ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے تھے، جی ایک ایک گھونٹ کر کے، صحیح اور اس کو پریزرو کیا کرتے تھے تاکہ پیاس کے وقت کام آئے۔ صحیح تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ کا کھانا ختم ہو جاتا تھا، ایک لشکر جب افریقہ میں لشکر کشی کرنے کے لیے جی بہت لمبا سفر تھا، کچھ 17 دن کا، اچھا تو وہاں پر کھانا ختم ہو گیا۔ ہوں تو کھانا ختم ہو گیا تو دیکھیے قدرت بھی کتنی
مددگار ثابت ہوتی ہے.